نحمد وصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنۃ عرشہ و مداد کلماتہ رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو انشاءاللہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا سورہ ملک کا سلسلہ جو ہے وہ کنٹینیو ہوا۔ الحمدللہ آج ہم جو ہے آیا نمبر 22 سے جو ہے 22 آیا نمبر سے شروع کریں گے۔ تو جیسے کہ ہم نے لاسٹ لیکچر میں آخری جو باتیں پڑھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے کویسچن کرتے ہیں کہ کون ہے وہ ذات، کون ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ ایسی ہستی کہ جو تمہاری مدد کرے، لیکن کیا ہے کہ انکار کرنے والے دھوکے کا شکار ہیں۔ پھر ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ پروردگار تمہارا رزق روک لے تو پھر کوئی ایسا ہے جو تمہیں رزق دے سکے، لیکن کیا ہے کہ انسان اپنی سرکشی اور نفرت میں بہت زیادہ دور نکل جاتا ہے۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، کیا وہ شخص جو منہ کے بل گرتا پڑتا چلا جا رہا ہے وہ راہ راست پر ہے یا جو سیدھا ہو کر صراط مستقیم پر گامزن ہے؟ تو یہاں پر بھی ایک سوال رکھا گیا ہم سب کے لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک شخص جو ایسا ہے کہ بس وہ کبھی گرتا ہے، کبھی اٹھتا ہے، کبھی گرتا ہے، کبھی پھر چل پڑتا ہے، یہ صحیح راستے پر ہے یا وہ جو کہ اس نے ایک دفعہ حق کا راستہ، صراط مستقیم کا راستہ دیکھ لیا، پہچان لیا اور وہ اسی پر گامزن ہے، چاہے طوفان آئے، چاہے اس پر جیسا بھی ٹائم آئے، غریبی کا آئے، امیری کا آئے، بیماری ہو، ہر حال میں وہ اسی راستے کو فالو کرتا ہے، اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ اس کو پورا یقین ہے کہ میرے پروردگار کے وعدے سچے ہیں، وہ ادھر ادھر سے مدد نہیں مانگتا، مشکل میں بھی اور خوشی میں بھی ہر وقت وہ اسی سے رجوع کرتا ہے۔ پھر فرمایا کل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے ہوا وہ الذی وہ ذات پاک انشأکم جس نے تمہیں پیدا کیا وجعل کم اور بنایا لکم تمہارے لیے السمع کان والابصار اور آنکھیں والافئدہ اور دل قلیلا ما تشکرون، لیکن تم بہت ہی کم شکر ادا کرتے ہو۔ تو یہاں پر خاص جو نعمتیں ہیں جن کے بغیر انسان کی زندگی کا جو ایک نظام ہے وہی متاثر ہو جاتا ہے، ان میں سے اگر ایک چیز صحیح سے کام نہ کرے یا کرے ہی نہ۔ تو پہلی چیز تو ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، پھر اس کے بعد دیکھیں جو نعمتیں خاص کان سننے کے لیے دیں، آنکھیں دیکھنے کے لیے دیں، دل جو ہے وہ دل کے بغیر انسان کچھ بھی نہیں ہے، جو کہ سب سے پہلے انسان کی جب تخلیق ہوتی ہے تو سب سے پہلے وجود میں آتا ہے اور اینڈ تک انسان کی زندگی جب ختم ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اس کی دھڑکن جو ہے وہ بند ہوتی ہے۔ تو یہاں وقت کی کمی کی وجہ سے زیادہ بات تو میں نہیں کروں گی، لیکن اگر یقین جانیں اس آیا پر اگر ہم 30 منٹ بھی بات کریں، ان نعمتوں کے اوپر بات کریں کہ کس طرح سے ہم ان کا مس یوز کرتے ہیں اور ان کو کیسے ہم صحیح استعمال میں لا سکتے ہیں تو وہ کم ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے شکوہ کرتے ہیں یہاں پر کہ یہ تینوں چیزیں پانے کے بعد یعنی کہ زندگی، پھر اس کے بعد یہ کان، آنکھیں اور دل، تو تم شکر بہت کم ادا کرتے ہو۔ اب ہمیں سوچنا ہے کہ ہم یہ آنکھیں اگر دیکھیں، ان سے پوچھیں جن کی آنکھیں نہیں ہیں یا تھیں تو اب ورک نہیں کر رہی،
یا صحیح سے کسی کی دور کی نگاہ، کسی کی پاس کی نگاہ جب تھوڑی مشکل میں آ جاتی ہے، گلاسز لگانے پڑتے ہیں، تو ان سے اس نعمت کے بارے میں پوچھیں کہ ان کی فیلنگ کیسی ہے۔ تو یہ جب ساری چیزیں صحیح سے کام کر رہی ہوتی ہیں تو انسان بس جیسے کہتے ہیں نا کہ ایز اے ایڈوانٹیج بس ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہیں، بس یہ تو خیر ہمارا حق تھا اور ہمیں یہ ساری چیزیں مل گئی ہیں۔ اگر ہم ان چیزوں کا شکر کیسے ادا کریں، اگر ہم تھوڑا سا دیکھیں ان کو کہاں لگائیں گے تو ان کا صحیح سے حق ادا ہوگا، صحیح شکر ادا ہوگا پازیٹیو کاموں میں۔ اب جیسے آنکھیں ہیں، اگر انسان ایسے کام میں ان کو خرچ کر رہا ہے جس سے نہ تو اس کو خود کوئی فائدہ ہے، نہ کو کسی دوسروں کو بینیفٹ وہ دے رہا ہے، وہی آنکھیں ہیں کہ انسان قرآن پڑھتا ہے، سیکھتا ہے، سکھاتا ہے، باقی علم ہے اس کو سیکھتا ہے، پھر اچھے کام ان سے لیتا ہے، پھر اسی طرح سماعت ہے تو ان سے دیکھیں، ان سے پوچھیں جن کی سماعت صحیح سے ورک نہیں کرتی کہ وہ کس قدر مصیبت کا شکار ہیں، پھر ان کو دیکھیں یا ان سے پوچھیں جن کے دل صحیح سے کام نہیں کرتے اور ان کو ٹریٹمنٹ کروانی پڑتی ہے، کچھ مصنوعی چیزوں کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ تو اگر آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ ساری چیزیں دی ہوئی ہیں تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم ان کو کن راستوں میں خرچ کر رہے ہیں، کن چیزوں میں ضائع کر رہے ہیں، یا پھر ان کو استعمال کرنے کے بعد ہم کتنا شکر ادا کرتے ہیں۔ پھر فرمایا قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، آپ فرما دیجئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تم کو پھیلا دیا ہے زمین میں اور پھر قیامت کے دن تم اس کے پاس جمع کیے جاؤ گے، اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ یعنی کہ ٹھیک ہے آج تمہیں چوائس مل گئی، آج تمہیں نعمتیں مل گئی ہیں، تمہیں زندگی مل گئی، تمہیں ساری نعمتیں مل گئیں، آنکھیں مل گئیں، کان مل گئے، دل مل گیا، تو جو چاہو کرو، آج تمہاری چوائس ہے، آج تمہاری مرضی ہے۔ لیکن یہ یاد رکھو کہ آج تم جو مرضی کرو لیکن قیامت کے دن اسی کی طرف تمہیں اکٹھا کیا جائے گا، پھر تم سے حساب کتاب ہو جائے گا کہ تم کیا کر کے آئے ہو۔ پھر فرمایا وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تو اس کو میں مینشن پہلے کر چکی ہوں پچھلے لیکچر میں کہ کوشچن تو آج ہمارے ذہن میں بھی کہیں نہ کہیں یہی چل رہا ہوتا ہے کہ یہ باتیں جو ہوتی ہیں، یہ قرآن پاک اتنے 100 سال پرانا ہے، تو یہ بات کب سچی ہوگی، کب یہ وعدہ پورا ہوگا، کب قیامت آئے گی۔ تو یہی سوال اس وقت سے چلا آ رہا ہے انسان کے ذہن میں، لیکن کبھی بھی انسان یہ نہیں سوچتا کہ کوشچن تو یہ کر رہا ہوں، کیا اس دن کے لیے میں نے اپنے آپ کو تیار کیا ہے یا نہیں کیا؟ کیونکہ جس دن انسان کا وقت آ گیا جو کسی کو بھی نہیں پتا، نہ مجھے پتا ہے نہ آپ کو پتا ہے، کہ جب وہ آ جائے گا نہ لمحہ ادھر ہوگا نہ ادھر ہوگا، تو اس بندے کی تو اسی دن جو تھی قیامت آ گئی، اس کا نامہ اعمال بند ہو گیا۔ تو اس کی بلا سے کہ کب قیامت آ گئی، کب قبروں سے اٹھیں گے، اس نے تو جو تیاری کرنی ہے اسی زندگی میں رہتے ہوئے جتنی اس کو ملی ہے، اور اس کو پتہ بھی نہیں ہے کہ نیکسٹ مومنٹ میرا کیسا ہوگا، قبر میں ہوگا آج کی رات یا باہر ہوگی۔ تو انسان کو سوچنا چاہیے کہ بجائے اس طرف فوکس کرے کہ وہ کب آئے گی، کتنی دیر ہوگی، اس کے بارے میں بتایا جائے، کویسچن کیے جائیں، بحث مباحثہ کیا جائے، کہ وہ اپنی تیاری میں لگ جائے۔ پھر فرمایا قُلْ إِنَّمَا علم عند اللہ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرما دیجئے کہ اس کا علم تو صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے، میں تو صرف اور صرف تمہیں کھلا واضح طور پر خبردار کرنے والا ہوں۔ فَلَمَّا رَأَوْا زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَٰذَا الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ،
پھر جس وقت اسے قریب آتے دیکھیں گے تو کافروں کے چہرے بگڑ جائیں گے اور انہیں کہا جائے گا کہ یہ ہے جس کا تم بار بار مطالبہ کرتے تھے۔ یعنی جب وہ دن آ جائے گا، وہ وقت آ جائے گا، تو پھر انکار کرنے والوں کو کہا جائے گا کہ دیکھو اس کا تم مطالبہ کرتے تھے نا، اب یہ وہ وقت آ گیا ہے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَن مَّعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ ان سے کہیں کہ اے منکرو، اے انکار کرنے والو، ذرا غور تو کرو، اگر اللہ تعالیٰ مجھے اور جو میرے ساتھ ہیں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم فرمائے تو کون بچائے گا کافروں کو دردناک عذاب سے؟ یعنی کہ یہ جو دھمکیاں مکہ والے لگاتے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا جواب یہاں پر دے رہے ہیں کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ ذرا غور کرو کہ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے ساتھ کوئی بھی معاملہ کرنا چاہیں، ہمیں سزا دینا چاہیں، ہمیں ہلاک کرنا چاہیں، ہم پر رحم فرمانا چاہے، تو اللہ کے علاوہ اے انکار کرنے والوں کوئی ہے بچانے والا دردناک عذاب سے؟ قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ آپ فرما دیجئے کہ وہی رحمان ہے، ہم اسی پر ایمان لائے اور اسی پر ہم نے بھروسہ کیا، پس عنقریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کھلی گمراہی میں کون ہے۔ یعنی کہ بات کا اختتام ہوا، ساری بحث کا، سارے سوالوں کا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ ہمارا خالق مالک مدبر تو وہی ہے، اسی پر ہم ایمان لے آئے ہیں اور اسی پر ہم بھروسہ کرتے ہیں، بس تم بھی عنقریب جان لو گے کہ تم ہمیں کہتے ہو گمراہی میں، بلکہ گمراہی میں تو تم خود ہو، یہ تمہیں بہت جلد پتہ چل جائے گا۔ پھر آخری آیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ آپ کہیں کہ کسی صبح، یعنی کہ تم کسی دن ایسا ہو کہ تم صبح کرو اور تمہارا پانی جو ہے وہ زمین میں اتر جائے، یعنی کہ گہرا چلا جائے، تو کون ہے جو تمہارے لیے اس پانی کو واپس لائے گا؟ ربنا رب العالمین۔ اس آیا کا جواب میں ہم جب اس کو پڑھیں تو ہمیں کہنا چاہیے کہ ہمارا پروردگار جو تمام جہان کا پروردگار ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی اس چیز کی طاقت نہیں رکھتا۔ تو دیکھیں کہ ایک عام فہم بندہ بھی ان ساری آیات پر اگر تھوڑا سا غور و فکر کرے تو اس کو اپنے طرف جو ہے وہ غور و فکر کرنے پر اس کی عقل جو ہے وہ مجبور کرے گی۔ اب دیکھیں پانی کا ہی آپ دیکھ لیں کہ پانی کے ساتھ زندگی ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں بھی ہمیں غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں کہ دیکھو فار ایگزامپل اگر آپ امیجن کریں کہ صبح غائب ہونا، تو کیا جیسے کیا کہ صبح آپ کو رات کو آپ سوئے، آپ کو نہیں پتا، آپ نے پانی سیف نہیں کیا، آپ کے علم میں نہیں تھا کہ صبح پانی بند ہو جائے گا یا کوئی مسئلہ بن جائے گا، یا پھر پانی تو آ رہا ہے، پانی صاف نہیں آ رہا، تو اس وقت ہمیں اس آیا کو سوچنا چاہیے کہ کون سی ایسا گناہ، کون سی ایسی مسٹیک، غلطی میں نے کی کہ یہ صبح اٹھتے ہی میرے ساتھ یہ ہو گیا کہ مجھے پانی پینا ہے، پانی نہیں ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے بہت ساری ہمیں سہولتیں دی ہوئی ہیں، لیکن یقین جانیں ابھی بھی کچھ علاقے ایسے ہیں کہ جن کو ایک ایک پانی کی بوند کے لیے، اور خاص کر مکہ والوں کے لیے پانی کی کیا قدر تھی وہی جانتے تھے، اور آج بھی ہم دیکھیں تو وہاں پر پانی کی کتنی زیادہ قلت ہے، دور دور سے پانی لایا جاتا ہے استعمال کرنے کے لیے صحرا میں۔ تو ہم اس آیا کو اس طرح سے نہیں امیجن کر سکتے، کیونکہ ہمیں ہر چیز الحمدللہ ثم الحمدللہ بڑی ہی وافر مقدار میں ملی ہوئی ہے، لیکن اس وقت کے حالات یا پھر کسی صحرا میں دیکھیں کہ پانی اگر انسان ایک دور دراز علاقے سے لے کے آتا ہے، اگر وہاں انسان پانی بھرنے جاتا ہے تو وہاں کا پانی جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ آپ کی وہ ریچ میں ہی نہیں ہے، آپ اس کو لے ہی نہیں سکتے،
تو پھر انسان کیا کرے گا اس وقت؟ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی ہستی ہے جو کہ تمہارے لیے پانی کو دوبارہ لا سکے؟ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ہماری سورہ جو تھی کمپلیٹ ہوئی۔ میری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں سے جو بھی ہم نے پڑھا آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ مجھے بھی ان پر عمل کرنے کی اور غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ نیکسٹ کسی نئی سورہ کے ساتھ حاضر ہو جاؤں گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔